مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستمگار ان کی خاطر میں سامان توحید ہوں، میں فلسطین ہوں، کس لیے کام رکھا ہوا ہے یہ گورنمنٹ جیل کس لیے بنایا ہوا ہے ہم نے؟ میں چند جمع صاحب پانچ واسطہ کہوں گا کہ پراپتی کے لوگ خدا کے واسطہ ہے، پراپتی کے لوگ یہ قوم تمہاری پشت میں کھڑی ہے، سبھی لوگ میرے بچے آخری سانس جو اس ریلی میں شریک ہوئے، تاجر برادری، میڈیا والے، بار ایسوسی ایشن، علماء کرام اور باقی تمام سول سوسائٹی کے ممبر جنہوں نے اس میں حصہ لیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت ممنون ہوں پریس کلب کوٹا کے صدر عمران جنگی صاحب کا، اسر کیانی صاحب کا، جماعت اسلامی کے ملک رؤوف صاحب کا، اور جتنے احباب کا جنہوں نے آج اس احتجاج کا انعقاد کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جاری یکجہتی کے لیے اور قبلہ اول کے ناموس کے لیے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ ٹائم بہت کم ہے یہاں پہ، میں تمام نوجوانوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا اور میں علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم مسلمان ہوتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے افغانستان میں کس کی جنگ لڑی؟ امریکہ کی جنگ لڑی، وہاں پہ اپنے لوگوں کو مروایا، مجاہدین بنائے، جہاد کیا، اور آج امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ اور سچ کے دل سے میں کسی گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کر رہا، ہر آنے والی گورنمنٹ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کسی کی جماعت کی بھی ہو، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ امریکہ کی پالیسیوں پہ زیادہ، مسلم نواز پالیسیوں پہ کم عمل کرتی ہے۔ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائے، یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہم نے یکجہتی کرنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پوری مسلم امت آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حکمران بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی ضمیر جاگے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے ضمیر جاگے ہیں، مسلم امت کے ضمیر جاگ رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ایک جان بن کر ان طاقتوں کا مقابلہ کریں جو اپنے لیے تو اقوام متحدہ میں ہر چیز کر لیتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، بمباری کی جاتی ہے، تو اس کے خلاف ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ میری قوم کے پریس کلب کہوٹا اور جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کہوٹا میں اسرائیل کے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور قبلہ اول پر کیے گئے حملوں کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے مٹور چوک سے لے کر کلر چوک تک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں تمام سیاسی اور سماجی شخصیات، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، وکلاء بلادری، تاجر بلادری، صحافی بلادری، کہوٹین یوتھ اور کہوٹا کے غیور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر کہوٹا یاسر رضوان، تحصیلدار عارف انجم، مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر محمد عارف قریشی، پی ٹی آئی کے رہنما راجہ وحید احمد خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما آصف شفیق ستی، ممبران امن کمیٹی ضلع راول پنڈی، قاری عثمان عثمانی، مولانا عبدالشکور حمادی،
صدر جماعت اہل سنت کہوٹا صاحبزادہ ادریس ہاشمی، مولانا ظہور آوان نقیبی، مولانا تنویر عباسی، کونسلر ملک عبدالرؤف، علامہ ہاشم ظہور نقیبی، حافظ غلام، قاری زبیر چشتی، حافظ عبداللہ عباسی، صدر بار ایسوسی ایشن کہوٹا راجہ تنویر ایڈوکیٹ، حاجی ملک منیر آوان، مولانا غلام مرتضی صابری، مولانا غلام خبیب، حافظ انتخاب، چیئرمین ہوتلار راجہ عامر مظہر، چیئرمین بیور راجہ فیاض، راجہ رفاقت جنجوا، امیر کہوٹین یوتھ راجہ ناصر اور دیگر نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں پر کیے گئے ظلم و تشدد کا نوٹس لیا جائے۔ مسلم امہ متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے۔ اس موقع پر اسرائیل اور سلامتی کونسل کے خلاف نعرہ بازی بھی کی گئی۔ مقررین نے پریس کلب کہوٹا کے صدر راجہ عمران ضمیر، جنرل سیکرٹری اصغر حسین کیانی اور ان کی پوری ٹیم کو اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے پر اور عوام کو مسلسل 5 دنوں سے بیدار کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں صدر پریس کلب کہوٹا راجہ عمران ضمیر نے تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آخری سانس تک میں آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ شدید گرمی میں آپ لوگ جس طرح یہاں پر تشریف لائے، میں آپ کی جرات اور اسلام سے وابستگی کو سلام پیش کرتا ہوں۔